حج کا فریضہ اور حج کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ حج پہ جانے والے کو چاہیے کہ خوب سیکھ کر محنت کر کے سمجھ کے جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ جائے، علماء کے ساتھ جائے، اللہ والوں کے ساتھ جائے، تاکہ یہ حج اس کا نور علی نور ہو جائے، اس کی دنیا اور آخرت کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ حج کے 5 ایام کے بارے میں بات کرنی ہے۔ حج کا پہلا دن، حج کا پہلا دن ایک ہی کام ہے، وہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر نیت کر کے حج کی تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا پہنچنا، اور مینا میں 5 نمازیں پڑھنا۔ 8 تاریخ کی صبح انسان فجر مکہ مکرمہ میں پڑھے اور پھر وہاں سے مینا روانہ ہو جائے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی صبح فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں۔ تو پہلے دن کا ایک ہی کام مکمل ہو گئی بات۔ دوسرے دن کا کام کیا ہے؟ دوسرے دن کے کام یہ ہے کہ اس نے مینا سے عرفات جانا ہے، اور عرفات میں غروب آفتاب تک رہنا ہے، اور اس کے بعد مزدلفہ پہنچنا ہے۔ تو دوسرے دن کے 2 کام، پہلا دن ایک کام، دوسرے دن 2 کام۔ یہ 2 کام 2 دن کی پوری تفصیل جو ہے وہ آ گئی خلاصے میں، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی موجود ہیں۔ اس کو اگر توجہ سے حاجی سنے اور اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ العزیز خیروں کا اور برکتوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ 8 ذو الحجہ یوم الترویہ، مکہ مکرمہ سے نکلنے کا دن۔ صحابہ کرام کی مبارک عادت یہ تھی کہ 8 تاریخ سے 1-2 دن پہلے اپنے بالوں کو صاف کر لیتے، زیر ناف بال، بغلوں کے نیچے بال، اور اپنی ہر طرح کی صفائی، خوشبو وغیرہ لگانا اہتمام شروع کر دیتے، اور 8 تاریخ کو صبح حج کا احرام باندھ کر اس کے بعد 2 نفل پڑھ کے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، اس کے بعد پھر یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کی طرف روانہ ہو جاتے، مینا کی طرف روانہ، حج کے لیے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب روانہ ہوئے تھے تو سورج نکلنے کے تھوڑا دیر بعد اور ظہر کی نماز وہاں آپ نے ادا کی تھی۔ اب جب مکہ مکرمہ سے ہم نکلنے لگے، ایک کام کیا کریں، مسجد حرام میں جس وقت پہ نمازیں ہوتی تھیں وہ لکھ لیں ہم وقت، فجر کا وقت کیا ہے، ظہر کا وقت کیا ہے، عصر کا، تمام نمازوں کے اوقات نوٹ کر لیں، یہ آگے کام آتا ہے۔ اور اس نماز کے وقت کے 5-7 منٹ بعد، کم سے کم 5-7 منٹ بعد نماز پڑھیں، تاکہ ہر قسم کی آسانی رہے، کوئی نقصان نہ ہو۔ نماز کا وقت کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے، بعض لوگ غلطی کر لیتے ہیں۔ اب مینا میں کرنا کیا ہے؟ اتنا لمبا وقت ہے کہ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے مینا پہنچ گئے، اور اگلے دن صبح فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات جانا ہے۔ نمازیں تو 5 ہیں، اکثر مسافر ہیں، 2 رکعت پڑھنی ہیں۔ تو اتنا وقت کیا کرنا ہے؟ اتنا وقت اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کل کے دن کی حاضری کے لیے۔ بڑوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ویٹنگ روم میں بٹھا دیتے ہیں، پھر جا کے ملاقات ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھیں عرفات سے پہلے یہ ویٹنگ روم کی مانند ہے کہ انسان کل کے دن کے لیے، آنے والے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ مثلا کل کیا کیا مانگنا ہے اس کو سوچے، کل میری توجہ عبادت میں، ذکر تلاوت میں، قرآن میں کیسی لگے گی، آج سے اس کی پریکٹس شروع کرے، اپنے آپ کو بالکل تیار کرے، اور باقی ضروریات سے اپنے آپ کو ہلکا کرے، ذہن کو بالکل حج کی طرف لے آئے، ساری چیزوں کو پیچھے کرے۔ سوچے میں نے اللہ کو کیسے منانا ہے۔ کسی غلام کا مالک آقا روٹھا ہوا ہو، ناراض ہو، وہ بڑا سوچتا ہے کہ میں کیسے مناؤں۔ بیوی سے خاوند ناراض ہو جائے، بیوی بہت سوچتی ہے میں کیسے مناؤں۔ مینا میں ہم نے یہ سوچنا ہے اپنے رب کو کیسے منانا ہے، کہ یہ حج ہمارا ایسا ہو جائے کہ مقبول ہو جائے، اور اس دوران تلبیہ انسان پڑھتا رہے اور اللہ کو مانگتا رہے۔ کچھ احتیاطی چیزیں ہوتی ہیں، خیمہ نمبر، مکتب نمبر، اپنی ساری چیزوں کو نوٹ بھی کر لے۔ کچھ پہننے کے لیے چیزیں دی جاتی ہیں، کچھ ڈالنے کے لیے دی جاتی ہیں، ان سب چیزوں کو اپنے ساتھ رکھے۔ ID کارڈ اب باقاعدہ ہر حاجی کا ایشو کیا جاتا ہے، اس کو احتیاط کے ساتھ سنبھال کے رکھے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ کام آتی ہیں۔ وہاں مینا کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد خیف، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے تو مسجد خیف کے بہت قریب قیام فرمایا تھا، سنت بھی یہی ہے، لیکن آج کے جانے والے کے لیے اس کا اہتمام کرنا مشکل ہے، کیونکہ معلم کی طرف سے مکتب، خیمہ نمبر، یہ ساری چیزیں پہلے سے الاٹ کر دی جاتی ہیں۔ تو جس کو جہاں جگہ ملے بس وہ وہیں اپنے سامان کو رکھے اور اسی خیمے کے اندر اپنے آپ کو لے کر آئے۔ اب یہاں
دن کم ہے، سارا مجمع مدینہ سے، مکہ سے، پورے جگہ سے آ کے اب یہاں جمع ہو گیا. اب ٹوائلٹ میں رش ہوگا، جگہ جگہ رش ہوگا. اب کیا کرنا ہے؟ بہت صبر کی ضرورت ہے. نہ پریشان ہونا ہے، نہ پریشان کرنا ہے، نہ دھکا لینا ہے، نہ دھکا دینا ہے. انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ انسان جو ہے اس سفر کو کرے. اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے. جتنا ہم صبر کریں گے اجر بڑھے گا. لوگوں کی تکلیف ہم برداشت کریں گے، مشقت برداشت کریں گے، ہمارا اجر بڑھے گا. زبان کو خیال سے استعمال کرنا ہے، آنکھوں کا استعمال بہت خیال سے کرنا ہے، ہر چیز کو احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے. اگلے دن کی تیاری کرنی ہے. یہ ہمارا دن جتنا اچھا گزرے گا، اگلے دن کی تیاری کو سوچتے ہوئے ہمارا عرفات کا دن اتنا اچھا گزرے گا.